حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے۔ پاکستان کی اخلاقیات کا معیار اگر چیک کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی آمد سے پہلے اور ان کی آمد کے بعد تک کی علماء حضرات کی گفتگو کیسی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ نے پاکستانی لوگوں کا اخلاقی معیار دیکھنا ہے تو آپ سپریم کورٹ کے جج صاحب کے ساتھ ہونے والے واقعہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کی اخلاقیات کا معیار دیکھنا ہے تو ہمارے ٹاپ کے سیاسی لیڈرز کی گفتگو دیکھ لیں۔ اگر آپ نے پاکستان کا معیار اخلاقی معیار چیک کرنا ہے تو آپ ہمارے میڈیا اور میڈیا رپورٹس دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اخلاقی معیار کے اوپر، پاکستانی سوسائٹی کی اخلاقیات کے اوپر۔ ساتھیوں، ہم پاکستان میں ہیں، 2024 چل رہا ہے، ہم پاکستانی معاشرے کی اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے۔ ساتھیوں، ہمارا معاملہ بالکل اس کے الٹ ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہتا ہے، یعنی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ جو کوئی بات کر رہا ہے وہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے، یہودی ہے یا نصرانی ہے، کوئی بھی ہے، یہ دیکھو کہ وہ بات کیا کر رہا ہے۔ اگر تو بات پازیٹیو کر رہا ہے، اچھی کر رہا ہے، حکمت والی کر رہا ہے تو حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے ملے اس کو لے لو، یعنی حکمت مومن کی دولت ہے، اس کا اثاثہ ہے، وہ اس کو جہاں سے بھی ملے، نالج جہاں سے بھی ملے اس سے لے لے۔ یہ نہ اسے فرق کرے کہ یہ مسلمان نے کہا ہے، یہ اہل حدیث نے کہا ہے، چلو ہم مسالک کی بات کر لیں، اہل سنت نے کہا ہے، بریلویت کے لوگوں نے کہا ہے، ایکسکیوز می، ٹھیک۔ تو ساتھیوں، ہم اخلاقی طور پہ اس حد تک الجھنوں کا شکار ہو چکے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات کرنے والا وہ ہمارے مسلک سے، ہماری قوم سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے ملک سے، ہمارے قبیلے سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے نا۔ تو ساتھیوں، یہ انتہائی نچلے درجے کی اخلاقی حرکت ہے، اخلاقی معیار ہے۔ یہ دیکھیں کہ وہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سب سے ضروری بات ہے۔ اسلام اصل میں شخصیت پرستی سے اوپر اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہائے ہائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی آپ بات کو سن لیں، دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس میں جگہ، جہاں پہ جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ یعنی لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیڈر ہو تو آپ لیٹ آئے ہو اور آپ کے لیے مسند سب سے آگے رکھی ہوئی ہے، لو جی آپ صفحے چیرتے ہوئے جاؤ اور سب سے آگے جا کر لیٹ آؤ اور سب سے پہلے بیٹھ جاؤ۔ اخلاقیات یہ نہیں کہتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ محفل میں جب بھی جانا ہے تو محفل کے اخلاقی آداب یہ ہیں کہ جگہ جہاں پہ ملے، جہاں پہ جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ نے اگلی صفوں میں بیٹھنا ہے تو پہلے آئیں، ورنہ جہاں پہ جگہ مل گئی ہے وہاں پہ بیٹھنا آپ پہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخلاقی معیار ہے، یہ اخلاقیات ہے، چھوٹے بڑے کی تقدیس نہیں ہے۔ صفوں دیکھو نا، اگر ہم نے سیکھنا ہے تو مسجد کا ماحول دیکھیں۔ مجھے ایک مولانا صاحب کی بات بہت پسند آئی، بہت کمال، ٹھیک۔ دیکھیں، میں تبلیغی جماعت کے نہ تو حق میں ہوں نہ ہی ان کے خلاف ہوں، میں بہتوں مرتبہ تبلیغی جماعت والے لوگوں کے ساتھ گیا ہوں الحمدللہ، اس میں آپ تعلیم کے لیے جا سکتے ہو۔ تو میں اپنے جب لرننگ کے پروسیس میں تھا، الحمدللہ ہر وقت ہی ہوتے ہیں،
تو وہاں پہ میں اجتماع میں تھا تو بڑی کمال ایک مولانا صاحب نے بات کی کہ مزہ ہی آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا مقصد پوری دنیا میں مسجد کا ماحول بنانا ہے، مسجد کے ماحول کو نافذ کرنا ہے، یہ اسلام ہے. یعنی آپ مسجد کے آداب دیکھیے نا، مسجد کے اخلاقی آداب کیا ہیں بھلا؟ مسجد میں آپ نے شور و غوغا نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، لغویات والی باتیں نہیں کرنی، یعنی ایسی باتیں جو فحش ہوں، جو غلط ہوں، جو نازیبہ ہوں، وہ باتیں مسجد میں نہیں ہونی. بے وجہ کی دنیا داری کی بے مقصد باتیں نہیں کرنی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا مقصد پوری دنیا میں مسجد کا ماحول لانا ہے، مسجد کا ماحول نافذ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہم نے اس کو اپنا لیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لغویات کو، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں. اسلام نے تو وہ واہ اسلام نے جو بات کی وہ بہت کمال. اسلام نے کہا غیر ضروری چیزوں کو اکٹھا مت کریں، چاہے آپ کو وہ مفت مل رہی ہوں. تو یہ حال ہے. تو ساتھیوں، ہمارا اخلاقی معیار دیکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو پوری دنیا کے اعلیٰ پائے کے بندے ہیں، جن کو پوری دنیا ایون کے اہل کفر، ٹھیک ہے، غیر مسلم بھی ان کی قابلیتوں کو مانتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی مسلک پرستیوں کی وجہ سے اپنی وہ دکانداریاں چمکا رہے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی ناتا، کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ ہے حال ہمارا. ساتھیوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو شکر ہے، اللہ نے ان ہمارے حکومتوں کو توفیق دی ہے کہ ان کو انوائٹ کیا ہے. پاکستان جیسا ملک کو ایسے لبرل بندے کی اور ایسے کلیئر کٹ بندے کی ضرورت ہے، ان کی تھاٹ کی ضرورت ہے. پتہ ہے ہمارے ہاں تو برداشت کا مادہ بالکل ختم ہی ہو گیا ہے. ہم تو یہ حال ہے کہ ہم اگر بریلوی ہیں تو ہم اہل حدیث کو اپنی مسجد میں آنے کا ہم ان کو اجازت نہیں دیتے. یہ ہمارا حال ہے. یعنی ہم مسالک میں پڑے ہوئے ہیں. وہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو ساتھیوں، اسلام سب سے اوپر تھا. دین جو ہمارا نا اسلام ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسلام کی بات کرتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا اخلاقی تقاضا یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے. بھائی میں انگلش کو پڑھاتا ہوں، ہم شیکسپیئر تک کو پڑھاتے ہیں نا، ہم بہت سارے غیر مسلموں کو پڑھاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہماری تعلیمات میں ہماری ذات کا حصہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیا ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو قرآن کی طرف لے کے آتے ہیں. تو بھائیو، میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کھلے دماغ کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، کھلے دماغ کے ساتھ ریسیو کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھی خندہ پیشانی کے ساتھ کھلے انداز سے ملتے تھے. ٹھیک. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اخلاقی معیارات کو بہتر بنائیں. یقین کریں یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. یہ بنانے والوں نے کہا کہ پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. پاک اور ستان، پاک کا مطلب پاک، پاکیزہ، اور ستان رہنے کی جگہ، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. اور حالات، ہمارے آئیڈیاز دیکھو، ہماری حرکتیں دیکھو، ہماری حرکتیں پاک لوگوں والی ہیں والا. دیکھیں ہم نے جو چیف جسٹس کے ساتھ ہمارے بچوں نے کام کیا ہے، کیا وہ کرنے والا تھا فیملی کے ساتھ؟ یقین کریں جب کسی کی فیملی ہوتی ہے نا، خواتین ہوتی ہیں، بچیاں، بہنیں، یا ان کی اپنی فیملی وہ ساتھ،
تو ایک سمجھدار بندہ ہے نا، وہ اپنی وکیبلری کو، اپنے الفاظ کو بڑے اچھے انداز سے انتخاب کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ خواتین بیچاری ان کے ساتھ نا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ادھر دیکھیں کہ ہمارا اخلاقی معیار کیا، اور یہ ہماری یوتھ ہے، انہوں نے پاکستان کو چلانا ہے، ٹھیک۔ تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری یوتھ، وہ میں اپنے بچوں کو پڑھاتا تھا نا، تو ایک بڑا لطیفہ بنا ہوا تھا، میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں اکثر لطیفہ بولتا ہوں بچوں، میں کہتا ہوں کہ بچوں اگر پاکستان کی ماں ہوتی، ٹھیک، تو وہ آپ لوگوں کے حالات دیکھ کے یہ ضرور کہتی کہ ہائے ہائے میرے پاکستان میں ان کے ہاتھوں میں جانا ہے، اور یہ اتنے جو نکمے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں میرے پاکستان میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شکر کرو کہ پاکستان کی ماں نہیں ہے، اگر ہوتی تو اس صدمے سے ہی بیچاری مر جاتی کہ یار یہ جو ان لوگوں نے، اس یوتھ نے میرے پاکستان کو چلانا ہے، اس نے سنبھالنا ہے۔ ساتھیوں، یہ ہماری جو یوتھ سے میری ریکویسٹ ہے، اور کیا ہو گیا ہے، اخلاقیات کے پیکر بن جاؤ، اخلاقیات کو تھام لو۔ یاد رکھو، جب ہماری اخلاقیات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، تب ہماری فائنانسز، ہماری زندگی کے تمام معیارات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اخلاقی اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی والا دین۔ اور اسلام کا سب سے پہلا پوائنٹ دیکھو، آئے ہائے ہائے، اسلام نے اقرا سے بات شروع کی، اور ہماری ڈیلی لائف میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کسی سے ملیں، کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ملیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ کتنی بڑی سلامتی ہے! کیا مطلب ہے السلام علیکم کا؟ یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ جب ہم کسی بندے سے، انجان بندے کو کہیں گے کہ یار آپ پہ اللہ سلامتی فرمائے، اللہ سلام، تو کیا وہ آپ سے تعلقات بہتر بنائے گا یا برے بنائے گا؟ ہے نا، کتنی بڑی بات ہے۔ میں تو اسلام کے ایک ایک پوائنٹ پہ اشش کر اٹھتا ہوں کہ یار یہ کمال ہے۔ یعنی اگر آپ انجان بندے سے بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، اجنبی سے بھی ملتے ہیں تو السلام علیکم، ہے نا اخلاقیات کا اعلیٰ لیول۔ اتنی بڑی بات کہ آپ ایک اجنبی بندے سے بھی ملتے ہیں۔ تو ساتھیوں، کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر آئے ہیں، ان کی مہربانی، ان کا شکریہ ادا کریں۔ پوری قوم کو چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں، ٹھیک ہے بھائی۔ علم والے، عالم کا درجہ، واہ واہ، عالم کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے، اور وہ عالم جو ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہے۔ ابن تیمیہ مجھے یاد آ گیا، واہ واہ، امام تیمیہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جی حق والی جماعت کون سی ہے، تو کہتے ہیں کہ بڑی آسان فارمولہ ہے کہ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کون سا بندہ حق پہ ہے اور کون سی جماعت حق پہ ہے، تو اس کا آسان فارمولہ ہے کہ جو بندہ یا جو جماعت کفار کی آنکھ میں زیادہ کھٹکتی ہے نا، وہ حق پہ ہے۔ جن سے کفار کو زیادہ خطرہ ہے نا، وہ حق پہ ہے۔ تو ساتھیوں، یہ تو ایک بڑی عقلی سی دلیل ہے، اس کے لیے تو نقلی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری عقل مانتی ہے کہ جو ہمارے مخالفوں کے خلاف ہوگی بات، وہ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ساتھیوں، خدا را اخلاقی معیار کو بہتر بنائیں، اور پاکستان کا بھی سوچیں یار، اور کتنے 100 سال لے جانے، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگیاں تو ایسے گزر جائیں گی نا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے ساتھیوں۔ ہر بندہ آج سے اگر آپ تہیہ کر لینا کہ ہم نے اپنے اخلاقی معیارات کو بہتر بنانا ہے، اخلاقیات کو بہتر بنانا ہے، ہم نے ہر حال میں پاکستان کا لیول اپ گریڈ کرنا ہے، ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہم نے اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی ذات کو بہتر بنانا ہے۔ یقین کریں، ہم میں سے ہر بندہ اگر اپنی ذات سے جڑی اخلاقیات کو بہتر بناتا چلا جائے گا نا، تو پاکستان آٹومیٹکلی بہتر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ہم ہی ہیں پاکستان۔ ہم انڈیویجولز مل کر کولیکشن میں آتے ہیں، ہم انڈیویجولز مل کر اکٹھے ہوتے ہیں، سوسائٹی بناتے ہیں، اور اس سوسائٹی کا نام پاکستانی معاشرہ ہے۔ اس پاکستانی معاشرے کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا۔ تو آسان فارمولہ یہ ہے کہ اپنے آپ کے اوپر، اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام لاگو کر لیں، اپنے اخلاقی معیارات پہ کام کرنا شروع کر دیں۔ جی جزاک اللہ۔ ساتھیوں، یہ تھی ہماری علم کی باتیں۔
خدا را ہماری ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا، اور پھر اس کا اثر چیک کیجئے گا، پھر دیکھیے گا کہ زندگی کتنی اچھی ہوتی ہے اور زندگی سے جڑے لوازمات کتنے اچھے ہوتے ہیں، اور یہی ہمارا مطمع نظر ہے۔ جی جزاک اللہ جی۔